رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بے بہا برکتیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہے، یاد رہے سنتوں بھرے اجتماعات، درس کے مدنی حلقے اور اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ بھی ذکر ہی کی محفلیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کے رحمت بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت کرتے اور اللہ عز و جل کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں۔ البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ فقط خوش قسمت حضرات ہی کا حصہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بری صحبت کے موضوع پر یہاں حاضر ہیں اور بری صحبت سے ہونے والے نقصانات جو تباہی کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی تباہی اس کی یہ ہے، یہ دینی تباہی جس کا بیان ہوا وہ یہ کہ انسان ایمان تک کھو بیٹھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ شیطان جو ہے وہ بلا و مصیبت کے وقت علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، یعنی بری صحبت سے اس آفت آئی تو جس کی وجہ سے آفت آئی، یعنی بری صحبت والے افراد ایسے برے ہوتے ہیں کہ ان بروں کی وجہ سے جو برائی آپ پر آ جائے تو اس میں بھی آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں ویسے ہی منقول ہے کہ کل بروز قیامت وہ یوں کہہ کر صاف مکر جائے گا کہ میں تو تمہیں برائی کا حکم دیتا تھا، برائی کی دعوت دیتا تھا، تم قبول کرتے تھے، اب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سورہ ابراہیم 13واں پارہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ اس کا خلاصہ ہے کہ جب قیامت ہو جائے گی تو یہ سب سے شیطان کہے گا جو اس کے پیروکار ہوں گے کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہی وعدہ سچا تھا، اور جو میں نے کیا تھا وہ تو میں نے توڑ دیا۔ اور پھر کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی تم پر، مگر یہی کہ میں نے تمہیں کہا تم نے قبول کر لیا۔ برائی کی دعوت دی، تم نے قبول کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا مت کہو، اپنے آپ کو کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ جسے آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا وہی ماشاءاللہ۔ شیطان اکیلا چھوڑتا ہیں، وہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، بالکل۔ اور پھر جب نقصان ہوتا ہے تو گویا کہ اپنی ذات پر ملامت کرنی چاہیے۔ جیسے اپنے ایمان کے حوالے سے ذکر کیا کہ بری صحبت میں بیٹھنے سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، تو امیر علیہ سنت نے اپنی مشہور و معروف کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اسی ایمان، صحبت اور برے صحبت کی وجہ سے ایمان کی ضائع ہونے کے حوالے سے
چند مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ بری صحبت ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اس کے باوجود ہم برے دوستوں سے باز نہیں آتے، گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے، مذاق مسخریوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادتوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے۔ بری صحبت کی نحوست ایسی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی عز و جل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ مزید آپ ایمان کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی حفاظت کی اگرچہ چاہت ہے، تاہم اس کے لیے برے دوست چھوڑنے بلکہ کسی قسم کی قربانی دینے کی ہمت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، برا دوست ایمان کے لیے باعث نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع یعنی فرما بردار ہے یا نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت ہے۔ حریص کی صحبت سے حرص، زاہد کی صحبت سے زہد و تقویٰ ملے گا۔ خیال رہے کہ خلت دلی دوستی کو کہتے ہیں، اور جس سے محبت دل میں داخل ہو جائے، یہ ذکر دوستی و محبت کا ہے۔ کسی فاسق و فاجر کو اپنے پاس بٹھا کر متقی بنا دینا یہ تبلیغ ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کو اپنے پاس بلا کر متقیوں یعنی پرہیزگاروں کا کردار بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے۔ عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے۔ یہ تابعین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث تھا۔ خارجی مذہب کی عورت کی صحبت میں معاذ اللہ عز و جل خود خارجی ہو گیا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ جب صحبت کی یہ حالت تو استاد بنانا کس درجہ بدتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے۔ تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردگی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو خود آپ ہی دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بد دین ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اتنا بڑا محدث تھا، تو بری صحبت کی وجہ سے وہ اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ یعنی بری صحبت، اپنے دین پر اعتماد بھی، اور اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، ہم سب کچھ صحیح کر سکتے ہیں، بہت پکے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، ماشاء اللہ۔ بری صحبت کا اس میں ایک اہم ترین جو سامنے یہ نقصان کہ سب سے بڑا نقصان جہاں پر دیگر گناہوں کی طرف ہمیں لے کر جا سکتا ہے، سب سے بڑا نقصان بری صحبت کا یہ ہے کہ ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ بندہ گمراہی کے اندر جا سکتا ہے یا ایمان اس سے چھن سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ عام طور پر بری صحبت کے برے نتائج کا شعور کم ہوتا ہے۔ بری صحبت کی بعض تباہیاں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں۔ جب وہ دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو والدین کے لیے بھی تنگی کا سامان بنتا ہے، بچہ گھر پہ لیٹ آتا ہے تو سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ کوئی کسی کا سننے میں آ جاتا ہے کہ وہ شراب میں ملوث پایا جاتا ہے، کوئی جوئے کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی مطلب وہ فرینڈ سرکل کی وجہ سے گرل فرینڈز بنا لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ادراک معاشرے کو ہوتا ہے۔ یعنی برے دوستی گیدرنگ سے روکنے کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو مطلب بری صحبت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہیں کمائی سے نہ چلا جائے، ایسا بگڑ نہ جائے کہ کمانے کا جوگا نہ رہے، وہ شراب کے اندر چلا جائے، جوؤں کے اندر چلا جائے، یا ایسی بدنامی کا سبب بن جائے کہ کل کو پولیس والے چھاپہ مارنے کے لیے ہمارے گھر پر پہنچ جائیں۔ تو اس دنیاوی نقصان یا دنیاوی ذلت کی وجہ سے بری صحبتوں کی تو مذمت ہے،
مگر دینی نقصان کی وجہ سے بری صحبتوں کی مذمت نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی دو دوست آپس میں پکنک پوائنٹ پر جانے والے ہوں یا مطلب وہ آپس میں کمبائن اسٹڈی بھی کرتے ہیں, ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کبھی فلمیں بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں, اگر کہیں سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں تو اب ہمارے ہاں کی مروجہ سیر و تفریح گناہوں سے خالی ہوتی نہیں ہے. اب وہ کہیں بھی جائیں گے, ہمارے یہاں پکنک پوائنٹ کا بھی نظام یہ ہوگا, پہلے گاڑی بک کی جائے گی تو گاڑی کے اندر گانے ضرور ہونے چاہیے, نمازوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا, پھر وہاں مکس گیدرنگ. اب اس انداز سے ہماری صحبتیں ہوں گی تو اس چیز کو والدین بھی زندگی کا ایک حصہ اور ایک انجوائمنٹ کا نام دیتے ہیں. کزن ساتھ جا رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے کزنز کا ساتھ جانا, اور اس انداز کی جو تباہ کاری ہے نا اس سے تسلیم نہیں کیا جاتا. یعنی بری صحبت کے حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی تباہ کاریاں دو طرح کی ہیں. ایک وہ کہ جس تباہ کاری کی طرف سے ہم بالکل صرف نظر ہیں, اور ایک وہ کہ جس کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے ہیں. تو آج ہم آپ کو وہ تباہ کاریاں بیان کر رہے ہیں کہ جو تباہ کاریاں آپ کے سامنے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں وہ تباہ کاریاں, اس موضوع کو چھوڑ کر جو تباہ کاریاں ہیں بری صحبت کی جس کا ہمیں شعور نہیں ہے, ہم اس کی طرف لے کر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, ان بری صحبتوں سے پائے جانے والے ان نقصان کی طرف بھی توجہ فرمائیں. ہمیں کچھ اس ضمن میں آپ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں بری صحبتوں کے حوالے سے. بری صحبت کا جہاں تک تذکرہ ہے تو بری صحبت سے انسان جیسے کے ساتھ اٹھے گا اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. شرابی کے ساتھ اگر دوستانہ ہوگا تو شراب نہ بھی پیتا ہوگا لیکن پھر بھی شرابی ہونے کا گمان ہوگا. صحیح. لٹیروں کا دوست ہوگا تو ان جیسا نام اس کو بھی آئے گا. تو بد سے بدنام برا, یہ بھی ایک محاورہ ہمارے یہاں پر ہے. تو جیسے کہ انسان صحبت اٹھاتا ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. اور صحبت کے بارے میں ایک قول بھی ہے, الصحبۃ مؤثرہ, صحبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کے اثر کو بہت ہی پیارے اور دل نشین انداز میں بیان بھی فرمایا ہے کہ جس سے واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم جس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں, جس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کر رہے ہیں, اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کی اچھائیاں ہم پر مرتب ہوں گی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اچھے اور برے دوست کی ہم نشینی کی بہت ہی پیاری اور دل نشین مثال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. مشکات شریف صفحہ 426 پر یہ روایت نقل کی گئی. مثل الجلیس الصالح والسوء حامل المسکی و نافخ الکیر, یعنی اچھے دوست, نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مشک اٹھانے والا اور بھٹی کو پھونکنے والا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اثرات کس طرح مرتب ہو سکتے ہیں تو اس کی اچھے دوست کی 3 طرح سے اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو فرمایا کہ حامل المسکی اما ان یخذی کا, جو مشک اٹھانے والا ہے, یعنی مراد یہ کہ جو مشک بیچ رہا ہے, جس کے پاس مشک ہوگی تو وہ تجھے ویسے ہی بلا عوض مشک دے دے گا. تو ایک تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے, اس طرح خوشبو مل جائے گی. اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ, یا تو اس سے خرید لے گا. یعنی اگر وہ فری میں نہیں دے رہا اور تیرا اس کی طرف دل مائل ہے تو پھر کیا ہوگا, تیری طلب صادق ہوگی تو کچھ خرچ کر کے خرید لے گا. اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ فرمایا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا, یعنی اگر وہ دینے والا سخی نہیں, گویا وہ فری میں نہیں دے رہا اور تیری طلب صادق نہیں ہے, لینے کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے, تو پھر یہ ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے خوشبو تو آتی ہی رہے گی. تو نیک آدمی کے صحبت کے کتنے پیارے اثرات کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے اس کو ایک مثال یہ دی گئی, یا تو وہ خود خوشبوئیں لٹا دے گا تجھ پر, خوشبو دے دے گا, یا پھر تو تڑپ ہوگی تو تو خرچ کر کے خرید لے گا, اور تیسرا یہ کہ خوشبو آتی رہے گی. یعنی تینوں حال میں نفع ہی ہوگا, نفع ہی نفع ہو رہا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جو برے دوست کی مثال حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے گا, اس کو فرمایا کہ وَنَافِخُ الْکِیر اِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ, جو بھٹی پھونکنے والا ہوگا, دھونی دینے والا ہوگا, یعنی لوہار ہوگا, تو وہ جب لوہے پر آگ میں اس کو تاپ رہا ہوگا, دھواں اس سے اٹھ رہا ہوگا, اس سے چنگاریاں اٹھ رہی ہوں گی, تو یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا,
یعنی تجھے نقصان پہنچا دے گا، ورنہ اگر نقصان نہ پہنچائے تو وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، کہ ورنہ تجھے یہ بری بدبو ضرور آئے گی۔ تو اب یہ برے دوست کی مثال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح دی کہ وہ آدمی جب وہ برائی، یعنی اس کا کام ایسا ہے کہ جس کے کام سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے لوہار جب گرم لوہے پر ہتھوڑے کی چوٹ مارے گا چنگاری اٹھے گی، وہ چنگاری کپڑوں پر اڑ کے لگتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو لوہاروں کے کپڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، ویلڈ کرنے والوں کے کپڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ بہت زیادہ چھلنی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بس صرف بیٹھا ہوا ہے تو چنگاری جب اڑ رہی ہوگی، جہاں لوہار کے کپڑے چھلنی ہو رہے ہیں، اس کے کپڑوں میں سوراخ ہو رہا ہے، جل رہے ہیں، تو وہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی چنگاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تھوڑا سا دور ہے، اگر بالفرض چنگاری وہ احتیاط سے وہ چنگاری نہیں اڑا رہا، لیکن لوہار کے پاس بیٹھنے کا ایک اثر ضرور ہوگا کہ دھوئیں کی بو آتی رہے گی، مسام دماغ جو ہے وہ اس سے بالکل جو ہے غیر معطر ہو جائیں گے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں نیک آدمی کی مثال کہ وہ خوشبو دے گا، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک نیک آدمی ہوتا ہے تو نیک آدمی کی مختلف کیٹیگری ہوتی ہیں۔ بعض نیک آدمی الحمدللہ امیر اہل سنت جیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو سکھاتے ہیں، آنے والے کا سیکھنے کا مقصد ہو یا نہ ہو۔ امیر اہل سنت جیسے جو نیک ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو ان کی یہ عادت کریمہ ہوتی ہے کہ اپنے پاس آنے والوں کو بن مانگے بھی دیتے ہیں، ان کو سنتیں سکھا رہے ہیں، ان کو خوف خدا کا درس دے رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرا رہے ہیں، اس طرح سود رشوت کی حرمت بیان کر کے ان کو ان کاموں سے روک رہے ہیں۔ تو گویا ایک نیک صالح آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں آنے سے وہ نیک صالح آدمی اس پہ بس اپنی نوازشات کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا، اس سے تشبیہ دی کہ وہ خوشبو تجھے دے دے گا۔ تو نیک آدمی بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پاس آنے والے اپنے ہم نشین کو بھی اپنا جیسا معطر بنا دیتے ہیں، سنتوں کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرے کچھ نیک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آنے والوں سے کہ میں آنے والے کو بھی کچھ بنا دوں، خود تو نیک ہیں لیکن آنے والے کو بھی نیک بنانے کا جذبہ اس درجے نہیں ہوتا۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان سے مسئلہ پوچھ لے گا تو بتا دیں گے، ان کو سمجھا دیں گے، وضاحت کر دیں گے۔ اور اگر بالفرض نہ کسی نے بتایا، نیک صالح آدمی نے نہ بتایا نہ اس نے پوچھا، لیکن اس نیک آدمی کی صحبت اس بیٹھنے والے پہ ضرور اپنا اثر ڈال دے گی۔ کچھ نہ کچھ دیر تک یہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا کہ وہ اتنی دیر جہاں صحبت میں بیٹھا رہا گناہ سے بچا رہا۔ نیک آدمی کی صحبت میں نہ وہ چغلی کرے گا، نہ شراب پیے گا، نہ چوری کرے گا، نہ غیبت کرے گا، تو نیک آدمی کی صحبت اس کو بہت سارے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اگر برے آدمی کی صحبت ہوگی تو اب اس برے آدمی نے اگر ہمیں، یا تو بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث مبارکہ میں کپڑے جلا دینے سے تشبیہ دی، یا تو برا آدمی ایسا ہوتا ہے جو خود بھی سگریٹ پی رہا ہے، ساتھ میں اس کو بھی سگریٹ دے ہی دے گا، خود بھی شراب طریقہ پی رہا یہی ہے۔ ہوتا ہے، چار دوست بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، جو پانچواں سگریٹ نہیں پیتا نا تو چار میں سے ایک بولتا ہے یار کبھی ایک بار ٹرائی تو کر دیکھو۔ اب یہ ٹرائی کروا کے کیا کیا گیا، اس کے کپڑے جلانے سے تشبیہ کہ جس طرح کپڑے جلا دیتا ہے، تو یا تو بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جن کی پاور زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ یعنی اگر ہر سگریٹ پینے والے سے پوچھا جائے آپ نے سگریٹ کیسے پی، سگریٹ ایسے ہی پیو گے، ارے تمہارا کام تھوڑی سگریٹ پینا، یہ مردوں کا کام ہے۔ تو اس طرح برانگیختہ کر ابھار کر دوست، یعنی ہر سگریٹ پینے والا سوچے بھائی آپ نے سگریٹ کیسے پی، سگریٹ بکتی تھی، سگریٹ تو آپ بچپن سے دیکھتے تھے، لڑکپن پر آئے پھر آپ نے سگریٹ کیوں پینا شروع کی، یا آپ جوانی پر آئے تو کیوں پینا شروع کی۔ یہ چار دوست بیٹھے ہوئے جو آپ کے سگریٹی دوست تھے، ان میں سے ایک نے ابھارا، دوسرے نے اکسایا، تیسرے نے طنز کیا، پھر آپ نے اپنا مردانہ وار دکھایا اور سگریٹ اب آپ کے جزء لا ينفق بن گیا، آپ کی زندگی کا ایسا حصہ بن چکا کہ اب آپ چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بری صحبت برے آدمی کی جو صحبت ہے ان میں بعض تو وہ ہیں جو باقاعدہ برانگیختہ کرتے ہیں اس برائی پہ جس میں خود ملوث ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر بالفرض وہ اس درجے نہیں ہیں، وہ مائل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھنے والا آج نہیں تو کل ان دوستوں کا اثر ضرور لیتا ہے۔ الصحبت
مؤثر، صحبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، تو اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جن کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو ان کے اثرات اپنے دل پر، اپنے قلب پر، اپنے ذہن پر مرتب پاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اچھوں کی صحبت اگر ملے گی تو انشاءاللہ اچھوں کی صحبت ہمیں بھی اچھا بنا دے گی، اور اگر اچھوں کی صحبت سے اگر ہم دور ہوئے اور بروں کی صحبت اختیار کی تو یاد رکھیے کہ صحبت کا اپنا اثر ضرور ہے. جی اس میں ایک ذہن میں آ رہا تھا، کیونکہ معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو چند کرائٹیریا لوگوں نے سیٹ کر رکھے ہیں اپنی دوستی کے حوالے سے حضور. تو اس کے اندر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زیادہ تر جو ہم کرائٹیریا سیٹ ہوا ہے معاشرے کے اندر دوست بنانے کے لیے، مصاحب اپنا اختیار کرنے کے حوالے سے، تو اس میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے، یا پھر ایک کرائٹیریا یہ رکھا جاتا ہے کہ وہ مالدار ہو. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وجہ یہ ہوتی ہے دوست بنانے کی کہ اس کے اثر و رسوخ ہو، وہ سورس والا ہو، تعلقات والا ہو، حکومتی لیول پہ یا دیگر جگہوں پہ کاروباری طور پہ. یا پھر ایک وجہ یہ بھی پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر، 3-4 وجوہات میں سے ایک یہ بھی نظر میں آتی ہے کہ وہ اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، وہ ہنسی مذاق کرتا ہے، وہ اس طرح کے معمولات کرتا ہے، تفریح کی طرف لے جاتا ہے. اور عموماً یہ جو ہماری یہ جو کرائٹیریا ہم نے رکھا ہوا ہے صحبت کا، دوست اختیار کرنے کا، تو یہ گناہوں پر ہمیں ابھارنے والا انداز ہے. اور اس کے اندر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، ایسی دوستیاں کیا کرتی ہیں، عموماً بازاروں کی زینت بنا دیتی ہیں کہ نوجوان جا کر بازاروں کے اندر پھر وہاں پر جا کر گناہوں کے اوپر یہ لے کر جاتے ہیں، بد نگاہی کا سامان بنتی ہے ایسی صحبت. اسی طرح بعض دفعہ جس طرح اسلامی بھائی نے ماشاء اللہ توجہ دلائی کہ یہ صحبت اتنا برا اثر کرتی ہے کہ بعض دفعہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے ان چیزوں کی طرف یہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ کا وہ جو دوست ہوتا ہے خود پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ آپ نے کیا وہ نئی ویڈیو دیکھ لی، نئی فلم آئی وہ ریلیز ہوئی وہ دیکھ لی، نئی وی سی ڈی کہہ رہا ہوں، وہ جس طرح آڈیو سی ڈی جو مختلف سنگرز کی ہوتی ہیں یہ ریلیز ہوئی کہ آپ نے یہ دیکھی. نئے فیشنز کی طرف ٹرینڈ جو چلتے ہیں تو اس کے اوپر فالو کرنے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک پہنتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اور اسی طرح یہ سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، تو سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں اس کے نام پر، جس طرح آپ نے توجہ دلائی کہ سیر و سیاحت پر جاتے ہیں اس نام پر جا کر کس قدر گناہ کرتے ہیں. گو کہ سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے، مگر سگریٹ سے اگلا سٹیپ جو جاتا ہے وہ نشے کی طرف لے کے جاتے ہیں. بعض لوگ جو اپنے سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو ماحول پایا جاتا ہے آج کل، تو اس کے اندر لوگ جو ہیں شرابوں کی طرف اور اس طرح سے نوجوان مسلمانوں کا طبقہ تو وہ ایسے گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں اس حد تک کہ جو عام طور پر یہ نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا ایک فیکٹر جو بندے کی تباہی کی طرف، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل اور من حیث القوم اگر دیکھا جائے تو یہ بڑے پیمانے پر، تو یہ ایک بہت بڑا اس کا وجہ جو ہے وہ بری صحبت ہے جو ہمیں گناہوں پر ابھارتی ہے. ایک اعداد و شمار کے مطابق اور ذہن نشین رہے کہ سگریٹ اگرچہ گناہ نہ ہونا تب بھی اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہے، مکروہ تو ہے نا. اور اس کے ساتھ مزید منہ میں جب منہ میں بدبو ہو اور مسجد میں داخل ہوا تو یہ داخلہ ناجائز، حرام. اچھا اب اس میں یہ ضرور چیز ہے، پھر صحت کا برباد ہونا الگ، پیسے کا ضیاع الگ. اچھا پان گٹکے کا بھی ایک نقصان یہ ہے کہ یہ جب وہ اندر کچھ نہ کچھ ذرات ہوں تو سنت مؤکدہ کلی نہیں ہو پاتی جو وضو کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور اس اگر غلط کلیوں کی عادت بن گئی تو سنت مؤکدہ کا ترک ہوا، وہ بھی ناجائز و گناہ ہے. ابھی اسی صحبت جو پان گٹکے کے حوالے سے، اسی صحبت بد کا اثر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی مسلمان نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو اس وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی کہ ہم گٹکے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم سے گٹکا یا مین پوری کھائے بغیر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک سوال ہے، جو پیدا ہوا تھا نا تو اس نے گٹکے نہیں کھائے تھے، دودھ پیا تھا، یعنی اس نے اپنے ذہن پر ایک چیز کو سوار کر لیا ہے کہ اس کا کھاؤں گا نہیں تو گزارا نہیں ہوگا، حالانکہ گزارا اسی شخص کا بچپن میں ہو گیا تھا بغیر اس کے، باقی تو دنیا کا گزارا ہو ہی رہا ہے، اس کا اپنا بھی ہوا تھا. اگر گٹکے یا مین پوری کی طرف 2 سال پہلے آیا ہے اور اس کی عمر 20 سال ہے تو 18 سال تک وہ بغیر اس کے زندہ ہی رہا ہے، زندہ رہا ہے. تو یہ ایک برا اثر ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے برے لوگوں کی صحبت برا اثر لاتی ہے، اور یہی برا اثر بہت سارے دینی معاملات میں بھی رکاوٹ بنتی ہے. اب ایسے جو دوست ہوتے ہیں، یعنی دوستوں کی قرآن پاک میں 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں. قرآن پاک میں بعض ان دوستوں کا بیان کیا گیا کہ جو قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے،
اور بعض وہ دوست ہوں گے جن میں آپس میں دشمنی نہیں بلکہ ایسا پیار اور ایسی محبت ہوگی کہ وہ دنیا میں بھی جس طرح فائدہ پہنچاتے تھے آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اخلا یہ خلیل کی جمع ہے، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ پکے دوست یعنی دنیا میں جو دو دوست پکے تھے وہ اس دن یعنی قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن بن جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوگی کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کی صحبت پا کر اپنا ایمان برباد کر دیا ہوگا، ایک دوست نے اپنے دوست کی صحبت پا کر نمازیں چھوڑ دی ہوں گی، بدعمالیاں اختیار کی ہوں گی، تو اس سبب سے اب وہ ایک دوسرے پہ الزامات تھوپ رہے ہوں گے۔ تو عقبہ بن معیط اس کا حوالہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی شرط پہ قبول کی، اس نے اس شرط کو قبول کر لیا، لیکن اس کے پھر دوسرا دوست وہ آڑے آ گیا، تو اس دوست نے اس کو یعنی گمراہ کیا کہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے گا، تو اس نے طعن و تشنیع کی تو وہ ایمان لانے سے محروم رہا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو اب وہ یعنی اس طرح وہ الزام لگائیں گے آپس میں قیامت کے دن کہ اس نے مجھے راہ راست سے بھٹکایا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اور دوسرا اس سے یہ کہے گا میں نے تجھے مجبور نہیں کیا تھا، تجھ میں عقل تھی، عقل و شعور تھا، اچھائی برائی کو تو خود پہچان لیتا، تو میں تو اپنی آخرت تباہ کر چکا، تجھے تو عقل و شعور تھا، تو اپنی آخرت بہتر کرتا۔ تو یہ دوست آپس میں ایک دوسرے پہ یعنی ہوٹنگ کریں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگاروں کی دوستی، ان کی صحبت ایسا اثر رکھتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے بڑا یعنی اس حوالے سے کہ نیکوں کی صحبت آخرت میں کیسا کام دکھائے گی۔ جس طرح نیکوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ دنیا میں تکلیف میں مبتلا نہ ہو، عذاب الہی میں، دنیاوی عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو، تو اسی طرح نیک لوگوں کی آخرت میں کیا کیفیت ہوگی، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی طور پر آپس میں تم جس طرح لڑتے ہو اپنے حق کے حصول کے لیے، کہ ایک آدمی اپنا حق لینا چاہتا ہے، اس کا حق کسی نے دبا دیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک حد تک تو معافی تلافی اور اگنور کیا جاتا ہے اگر اس کی طرف سے حق کی ادائیگی میں ٹال مٹولی ہو رہی ہو، لیکن پھر جب بہت ہی زیادہ ٹال مٹولی انسان کرنے لگ جاتا ہے تو صاحب حق پھر چپ نہیں رہتا، لصاحب الحق کی مقال، وہ پھر کچھ نہ کچھ بول پڑتا ہے، اور اس کی شدت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی قرض خواہ کو جب قرض ادا نہیں ہوتا تو وہ شدت کے ساتھ پھر مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تمہارا دنیاوی طور پہ جو حق کا مطالبہ تھا تو وہ مطالبہ اس مطالبے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مؤمنین اپنے ان مسلمانوں کے بارے میں کریں گے، اپنے ان دوستوں کے بارے میں کریں گے جو داخل جہنم ہو گئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بس یعنی ان کی عرض اس قدر عروج پہ پہنچ گئی ہوگی کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا وہ مغفرت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ دلائیں گے، یا اللہ ہمارے ان مسلمانوں کو بخش دیں۔ تو فرمایا گیا کہ یقولون، وہ لوگ نیک صالح لوگ جو خود تو داخل جنت ہو گئے، لیکن جب انہیں اپنے ہم نشین، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے ساتھ نماز روزہ ادا کرنے والے جب جنت میں نظر نہیں آئیں گے تو اہل جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں کی خواہش پھر ہوگی کہ ہمارے وہ بھائی کہاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اخواننا کانوا یصلون معنا، یا اللہ ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، و یصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، و فرمایا گیا کہ یصومون معنا، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اس طرح عبادتیں کیا کرتے تھے، فادخلتہم النار، یا اللہ تو نے
ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کر دیا۔ یا اللہ ان جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم کے سزاوار ہوئے، جہنم میں داخل ہو گئے، یہ نیک لوگ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی ان کو اپنے ہم نشینوں کی یاد آئے گی کہ ہمارے ساتھ نمازی تھے، روزے رکھتے تھے، ان کو یا اللہ جہنم سے نکالنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اپنے ہم نشینوں کے لیے جب یہ انداز دیکھے گا مجادلے کا، ایک جھگڑے والی صورت، حق جس طرح لیتے ہیں اس طرح مطالبہ کا جب یہ شدت دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا، جاؤ، فاخرجوا من عرفتم منہم، اپنے ہم نشینوں میں سے جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لو۔ اختیار دے دیا جائے گا۔ بالکل، نیک لوگ جہنم میں جا جا کر اپنے جاننے والے پہچاننے والوں کو نکال لیں گے۔ اللہ کی شان بے نیازی کہ کچھ لوگ معذب ہوں گے، عذاب دیے جائیں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور کچھ ایسے شفاعت کرنے والے ہوں گے جو جہنم میں جا کر جہنمیوں کو نکالیں گے۔ تو یہ ایسا بھی نہیں کرے۔ کیا بات! اچھے لوگوں کا یہ انداز، پھر اللہ وہ جائیں گے، ان کو پہچانیں گے، ان کو جہنم سے نکالیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی بھی فریاد کریں گے، یا اللہ جو کچھ ہمارے ہم نشین تو نہیں تھے لیکن ہم نے وہاں پہ کچھ صاحب ایمان دیکھے ہیں، ان کو بھی نکال دیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اخرجوا من کان فی قلبہ وزن دینار من الایمان، کہ جس کے دل میں ایک دینار کے وزن کے برابر بھی اگر ایمان ہے، یعنی اعمال کے ضعف اور اس اعتبار سے کہ ایک دینار کے وزن کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال دو، تو وہ اس کو بھی نکالیں گے۔ پھر آئے گا حکم کہ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی نکال دو، پھر حکم یہ آئے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال دو۔ تو یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحبت کا اثر، ہمارے جو نیک صالح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین یہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں پا رہے ہیں، لیکن اپنے ہم نشینوں کا خیال ان کو کتنا ہے کہ وہاں پر بھی ان کو یاد رکھیں گے اور آخرت میں بھی گویا ان کی نجات کا سامان بنیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت اور برکت کی وجہ سے جہاں دنیاوی عذابات ٹل جاتے ہیں، دنیاوی مشکلات دور ہوتی ہیں، تو وہی نیک لوگ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ ان کی دوستی آخرت میں کیا رنگ لائے گی کہ جہاں شفاعتیں کر رہے ہوں گے، جہنم میں جانے سے بچا رہے ہوں گے، تو وہاں جہنم میں جانے والوں کو بھی جہنم سے نکال رہے ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ ایک بدیہی سی بات ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے مگر عمل میں بہت نقص رہ گیا ہے۔ ایک اور بھی اسی طرح کا فرمان آپ کا ملتا ہے کہ یار بد بد طرز مار بد، مار فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں، کہ یعنی کہ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے جی کہ برا دوست جو ہے یہ برے سانپ سے بھی برا ہے، کہ سانپ تو جان لے گا لیکن دوست ایمان لے جائے گا۔ اچھا، اب یہ اچھی صحبت بھی آ گئی ہمارے وہ موضوع کے اندر، تباہی کے اسباب میں بری صحبت، تو اب لازمی بات ہے جب آپ مطلب اندھیرے کا تذکرہ کریں گے، اندھیرے کی خامیاں بیان کریں گے، تھوڑا اجالا تو دکھانا پڑے گا۔ اب آپ ڈارکنیس پر آ رہے ہیں تو کچھ لائٹنس بھی ہونی چاہیے۔ اب ہم آپ سے ہمارے مدنی پھولوں کا، ہمارے اسلامی بھائیوں کے مدنی پھولوں کا تبادلہ جاری ہے، کیا ہی اچھا ہو آپ کو ہم دکھائی دیں اچھی صحبت کے کیا مناظر ہوتے ہیں، کیسا لطف آتا ہے، کیا صورت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا جانی، میرا نام اظہر علی اطاری ہے اور میں کوپن ہیگن ڈنمارک سے آیا ہوں 10 دن کے اعتکاف کے لیے۔ یہاں آ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور جو میں نے داڑھی آپ رکھی ہے وہ بھی آپ کے طفیل اور آپ کے چینل کی وجہ سے رکھی ہے، اور پہلے دن ہی مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے میں نے امامہ باندھا ہے، اور میں زندگی میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پیارے بابا جان، میں پنجاب کے شہر حافظ آباد سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ میں معتکف ہوں، اور یہاں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور میں نے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہے، اور میں نے داڑھی شریف سجانے اور امامہ سجانے کی نیت بھی کر لی ہے۔ پیارے بابا جان، میں محمد وثیق اطاری ہند امجدی کابینہ سے۔ پیارے بابا جان، الحمدللہ عز و جل آپ کی ترغیب پر اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتیں کی ہیں، جنہیں آپ کی بارگاہ میں
عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. 10 اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرنے والے 63 اسلامی بھائی ہیں. چاند رات کو 12 دن کے مدنی قافلے میں 30 اسلامی بھائی اور چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے 126 اسلامی بھائی ہیں. داڑھی کی نیت 15 اسلامی بھائیوں نے کی ہے. مستقل امامہ سجانے کی 30 اسلامی بھائیوں نے نیت فرمائی ہے. مستقل پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کرنے والے 112 اسلامی بھائی انہوں نے نیتیں کی ہیں. 63 دن کے تربیتی کورس میں شرکت کرنے کے لیے 26 اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے. قافلہ کورس میں 19 اسلامی بھائیوں نے شرکت کی نیت کی ہے. جامعہ میں داخلے کے لیے 11 اسلامی بھائیوں نے نیت فرمائی ہے. ہم نہیں جانتے جہنم سے آزادی ملی یا نہیں ملی. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ میں بے حساب بخش دے، جہنم سے آزاد کر دے. یا اللہ میں بے حساب بخش دے، یا اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ میں بے حساب بخش دے، یا اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ میں بے حساب بخش دے، یا اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے. مولا گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہو. گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہو. کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب. گناہگار طلبگار عفو رحمت ہے. گناہگار طلبگار عفو رحمت ہے. عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب. عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر تو فائدہ پہنچاتے ہی ہیں. جیسے الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا کہ آخرت میں نیک لوگ ہمیں کیا کیا فوائد دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ نیک لوگ مرنے کے بعد بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں خواب میں آ کر. اور اس طرح کے واقعات جیسے حضرت سلیمان عمری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو میرے خواب میں حضرت ابو جعفر قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے کہ میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ میرے رب عز و جل نے مجھ کو مقام شہداء عطا فرمایا ہے اور اپنی طرف سے رزق عنایت کیا ہے. اور ابو حازم کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہوش کر اور سمجھداری سے کام لے، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے تیری رات کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں. امیر اہل سنت اس پر ترغیب دلاتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابو جعفر قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی وفات کے بعد ابو حازم کی صحبتوں کی بھی معلومات رکھتے تھے. جبھی تو انہیں احتیاط سے کام لینے کا مدنی مشورہ دیا. بہرحال ہم سبھی کو چاہیے کہ اپنی صحبتوں کا انتخاب سمجھداری اور دانائی سے کریں اور ہمیشہ نیک بندوں اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کمیہ سعادت میں نقل فرماتے ہیں، ایسے انسان کو تلاش کرے جس کی صحبت اور باتوں سے دنیا کی رغبت کم ہو اور آخرت کی طرف طبیعت مائل ہو. جس آدمی کی باتوں میں ایسی تاثیر نہ ہو اس کی صحبت کو علمی مجلس نہیں کہا جائے گا. منقول ہے علمی مجالس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے
اور حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی تھوڑی سی دیر کی اولیاء کی صحبت 100 سالہ بے ریا یعنی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ میں یہاں پر یہ وضاحت بھی پیش کر دوں، میں نے ابھی عرض کیا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا یہ یار بد بد تر از مار بد، یہ معذرت کے ساتھ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی ہے، شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہ ناتوانی دور شو از یار بد، فارسی میں ہے یار بد بد تر بود از مار بد، یعنی جہاں تک ہو سکے برے دوست سے دور رہو کہ برا دوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ مار بد تنہا ہمیں بر جاں زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند، کہ یعنی سانپ تو صرف جان لیتا ہے جبکہ برا یار ایمان لے لیتا ہے، دین لے لیتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بات دوست کی ہوئی، اسی مناسبت سے عطار کا دوست کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اصلاح امت کی خاطر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت خیر خواہی امت کے لیے شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات عطا فرمایا۔ یہ رسالہ 72 مدنی انعامات، 72 میں سے جو امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو ذیل میں دیے گئے 12 مدنی انعامات کی پابندی کرے وہ میرا دوست ہے، یعنی بعض مدنی انعامات ایسے ہیں کہ اگر ان کی پابندی کی جائے تو امیر اہل سنت اسے اپنا دوست ارشاد فرماتے ہیں۔ روزانہ 5 نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے، نیز ہر بار کم از کم 2 کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی کوشش کرے۔ روزانہ فیضان سنت سے کم از کم 2 درس مسجد، گھر، دکان وغیرہ جہاں سہولت ہو دے یا سنے، 2 میں سے گھر کا 1 درس ضروری ہے۔ روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کے ساتھ مسجد محلہ کی عشاء کی جماعت کے 2 گھنٹے سے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر گھر پہنچ جائے۔ روزانہ کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلہ، مدنی انعامات اور دیگر مدنی کاموں کی ترغیب دلائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں مثلاً انفرادی کوشش، درس و بیان، مدنی مشورے میں روزانہ کم از کم 2 گھنٹے صرف کرے۔ روزانہ صدائے مدینہ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر مع رات اعتکاف و فجر و اشراق و چاشت، ہفتے میں کم از کم 1 دن علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اول تا آخر شرکت، تجارتی مراکز میں بروز بدھ ظہر سے قبل اور رہائشی علاقوں میں یوم تعطیل عصر تا مغرب، ہفتے میں کم از کم 1 اسلامی بھائی جو پہلے مدنی ماحول میں تھے مگر اب نہیں آتے تلاش کر ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کرے، یہاں وہ مراد نہیں جن پر تنظیمی پابندی لگی ہو۔ روزانہ کم از کم 1 بیان یا مدنی مذاکرے کی کیسٹ یا مدنی چینل پر کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ نشریات دیکھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر ہر مدنی ماہ کی پہلی جمعہ رات مدنی انعامات کے مکتب میں جمع کرائے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں جدول کے مطابق سفر کرے۔ زندگی میں یکمجھ 12 ماہ اور ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب رہے۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے طلبہ مجلس کے دیے ہوئے جدول کے مطابق سفر کریں۔ یہ ساری معلومات رضائے رب الانام کے کام، یہ مدنی انعامات کا یہ جو رسالہ ہے اس کے صفحہ نمبر 12 سے عطار کا دوست، آگے عطار کا پیارا، عطار کا منظور نظر، پھر محبوب عطار، پھر امیر اہل سنت نے اپنے جذبات کا بھی اظہار فرمایا، عطار کس سے بیزار، پھر دعائے عطار بھی موجود ہے، اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول بھی اس میں موجود، اور اس کی تفصیل کے لیے جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کو حاصل کیجئے۔ اور کیسا خلیل ہونا چاہیے یہ تو آپ نے سنا،
کاش ہمیں بھی ایسا رفیق، ایسا خلیل مل جائے، ایسا دوست مل جائے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بنے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔